اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہم نے ملاحظہ کیا کہ آپ میں سے بعض افراد نے اس مطلب کا اظہار کیا کہ یہ سیریل کافی لمبی ہو چکی ہے۔ درست ہے کہ آیت اللہ کشمیری کے بارے میں ہم طولانی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے حالات زندگی وافر مقدار میں نقل ہوئے ہیں اور بیان ہوئے ہیں۔ عین اسی طرح جس طرح مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی بہت وسیع پیمانے پر بیان ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ اپنی شیڈول میں رکھا ہے کہ تمام علماء کے حالات زندگی میں آخر میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آپ بزرگان کے اور آپ لوگوں کے اصرار کی بنیاد پر ہم نے آیت اللہ رضوی کشمیری کو اپنے شیڈول میں پہلے جگہ دی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں اور آئندہ کچھ گفتگو میں اس کو جو ہے وہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے، پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اور ایک سوال ہم سے کسی نے کیا کہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی جو ہیں وہ بھی مرحوم آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو ہم اس بات کی تصحیح کر دیں کہ نہیں، مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں علامہ ذوالفنون حسن زادہ آمولی کا نام موجود نہیں ہے۔ علامہ حسن زادہ آمولی نے جن شخصیات سے سیر و سلوک کے باب میں استفادہ کیا، ان میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، سید محمد حسن الہی طباطبائی کا نام موجود ہے، اور آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کا نام موجود ہے۔ یہ بسا اوقات بعض لوگ ان کے عرفانی اور سلوکی اساتید کی فہرست میں آیت اللہ مہدی قاضی طباطبائی کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن خود علی قاضی طباطبائی ان کے اساتید کی فہرست میں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ بالواسطہ آغا قاضی کے شاگرد ہیں، بلا واسطہ ان کے شاگرد نہیں ہیں۔ مرحوم رضوی کشمیری کے حالات زندگی سے متعلق آج ہم آپ کی خدمت میں ان کی خاندانی زندگی سے متعلق کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یہ بیان کرنا اس وجہ سے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے شیعہ علماء کے گھر کی اندر کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے یا کیسی ہونی چاہیے۔ اگر آج ایسی وہ زندگی نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں تجدید نظر کرنی چاہیے، دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کی طرف واپس پلٹنا چاہیے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری کی بیٹی اس تمام ماجرا کو نقل کرتی ہے کہ ہمارے والد کی کیا پوزیشن تھی۔ ہمارے والد ہمیں لالچ سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لالچ نہیں کیا کریں۔ لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، فلانے کے پاس گاڑی ہے، لہٰذا میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ فلانے کی گاڑی ختم ہو جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، یا وہ گاڑی سے محروم ہو جائے اور میں صاحب گاڑی ہو جاؤں، تو یہ لالچ نہیں ہے، یہ تو پھر حسد سے بھی بالاتر ایک کیفیت نکل آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس بھی بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس فلاں نعمات موجود ہیں، میرے پاس بھی ایسی نعمات ہونی چاہیے۔ یعنی دوسروں کے پاس موجود نعمات کو مشاہدہ کرتے ہوئے انسان کے منہ میں بھی پانی آ جائے اور انسان بھی ان نعمات کے نہ ہونے پر حسرت کا مظاہرہ کرے۔ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ لالچ نہیں کیا کریں۔ ہرگز یہ نہ کہیں کہ فلانے کے پاس فلاں چیز موجود ہے
اور ہمارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم افسردہ ہوں، ہم غمگین ہوں، ہم جو ہیں وہ صف ماتم گھر میں بچھا کر رکھیں، گھر کے سربراہ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں کہ ہمیں تو وہ چیز چاہیے، جہاں سے بھی لا کر دیں، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو گھر کا سکون، گھر کا چین، گھر کی جو آرامش ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور گھر میں کسی کو سکون نصیب نہیں ہوگا جب تک وہ مطلوبہ چیز گھر کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا فرماتی تھیں کہ والد بزرگوار ہمیں سادہ زیستی یعنی سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے گھر میں جب ہم نجف اشرف میں تھے تب بھی ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا، قم المقدسہ میں بھی ہمارے گھر ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا، اور والد بزرگوار ٹیلی ویژن کے سخت مخالف تھے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی تعلیم، جو ان کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے کہ فلانے کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے تو ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، نہیں، وہ ٹیلی ویژن کے بنیادی طور پر مخالف تھے۔ گھر میں قالین نہیں تھے کہ فلانے کے گھر میں قالین ہے تو ہمارے گھر میں بھی قالین نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہی سادہ سی چٹائی جو موجود ہے اسی پہ ہی گزارا کیا جائے، کسی قالین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب علامہ کی زندگی میں مشکلات تھیں، قم المقدسہ اور نجف اشرف کی زندگی نہایت متفاوت تھی آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کی۔ فرماتی ہیں کہ والد بزرگوار ہمیں سادہ خوراک استعمال کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، سادہ لباس پہننے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک سے زائد چادریں موجود نہیں تھیں کہ مثلاً بسا اوقات گھروں میں ہوتی ہے، نماز کی الگ چادر ہے، باہر جانے کی الگ چادر ہے، کسی فنکشن میں جانے کے لیے الگ چادر ہونی چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی چادر تھی، اس چادر سے ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اسی چادر سے ہم نے گھر سے باہر جانا ہے، اسی چادر کو ہم نے محفلوں میں، فنکشنوں میں، اعیاد اور مجالس عزا میں پہن کے جانا ہے، کوئی فرق نہیں، ہمارے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی۔ ہرگز راضی نہیں ہوتے تھے کہ ہماری والدہ گھر میں صوفہ لے کر آئیں اور گھر کو صوفے سے مزین کریں، نہیں، یہ سادگی کے منافات رکھتا ہے۔ یا ہمارے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا اور والد بزرگوار اجازت نہیں دیتے تھے کہ گھر میں کوئی ٹیلی فون لگوائے، یہی ٹیلی فون جو لائن نمبر ہوتا ہے یہ والا، نہیں، اجازت نہیں دیتے تھے کہ گھر میں کوئی ٹیلی فون لگوائے۔ اور ہمیں اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ بیٹا آپ کا حق مہر جو ہے وہ معمولی ہونا چاہیے، ممکن ہے آپ کا شوہر جو ہے وہ حق مہر کی ادائیگی کی توانائی نہ رکھتا ہو، تو ایسے میں آپ اگر زیادہ حق مہر کا مطالبہ کریں گی تو یہ ایک قسم کا بوجھ ہے لڑکے کے اوپر۔ لہٰذا شادی بیاہ کے معاملے میں مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کی جو تاکید تھی وہ یہ تاکید تھی کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا حق مہر زیادہ نہ رکھیں، جہیز کی ہرگز توقع نہیں ہونی چاہیے لڑکی والوں سے۔ یہ آیت اللہ رضوی کشمیری کی تعلیمات تھی۔ فرماتے تھے کہ ہم اپنی جو لخت جگر ہے، اپنی جو بیٹی ہے وہ بھی کسی کو دیں اور پھر اس کے علاوہ سامان بھی دیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں یہی کافی نہیں ہے، تو جہیز کی بھی مخالفت فرمایا کرتے تھے، حق مہر کے بھی زیادہ ہونے کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ حق مہر عورت کا حق ہے، مسلمہ حق ہے، لیکن اس حق کی مقدار جو ہے وہ توان کے مطابق ہونی چاہیے، وہ حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے شوہر کی اور لڑکے کی۔ اگر اس کی حیثیت سے بڑھ کے ہو تو یہ ناانصافی ہے، یہ مناسب سلوک نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر حق مہر کی مقدار زیادہ ہو جائے تو شاید ہماری زندگی سیکیور ہو جائے گی، شاید یہ لڑکا ہمارے ساتھ حسن سلوک برتے گا، شاید یہ ہمیں طلاق دینے سے اجتناب کرے گا کہ بھئی مہر کی رقم تو بہت زیادہ ہے تو میں تو اس لڑکی کو طلاق نہیں دوں گا، لہٰذا اس کے ساتھ زندگی بنا کے رکھوں گا، آباد کر کے رکھوں گا، چونکہ حق مہر کی مقدار زیادہ ہے۔ یا بسا اوقات جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ایران میں بھی اس قسم کا ایک رواج بن چکا ہے کہ بہت بڑا حق مہر جو ہے نا وہ طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی ازدواجی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے وطن عزیز میں یا اپنی دوسرے علاقوں میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں تو آج کل ایک یہ رسم بنتی جا رہی ہے کہ حق مہر کی مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے، نہیں، یا بس اوقات لوگ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فلانی نے اپنا حق مہر کتنا رکھا تو ہمیں بھی اس سے زیادہ ہونا چاہیے، دیکھا دیکھی میں حق مہر کی تعداد بڑھا دی جائے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ بلکہ حق مہر کو
تعیین کرتے وقت مد مقابل جو لڑکا ہے، جو داماد ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے لڑکی کے ساتھ، اس کی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے، چونکہ حق مہر عند المطالبہ ہے، اسی وقت بھی لڑکا جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے لڑکی کو، یعنی نکاح ہوا تو آدھے حق مہر کا تو خاتون جو ہے وہ اسی وقت مالک بن جاتی ہے، لیکن جب اس کے جو ہے وہ شادی کے مراحل کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، زفاف کے مراحل کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، تو عورت مکمل حق مہر کے جو ہے وہ حقدار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں لڑکا جو ہے وہ نکاح کے وقت ہی تمام حق مہر اس کو ادا کر سکتا ہے، یا پھر جو ہے وہ خاتون جب چاہے اس سے اپنے حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور یہ اس کا حق ہے، اس تک یہ پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا وہ مقدار ہونی چاہیے کہ اگر خاتون لڑکے سے اس حق کو مطالبہ کرے تو لڑکے میں توان ہونی چاہیے کہ وہ اس حق مہر کو ادا کر سکے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ حق مہر شرعی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ اس سلسلے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو حق مہر معین کیا گیا تھا وہی حق مہر شرعی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حق مہر وہ چیز ہے کہ جس کا خاتون مرد سے مطالبہ کرتی ہے، یعنی وہ چیز چونکہ حق اس خاتون کا ہے اور وہ اس کا مطالبہ کرے گی، وہ اس کی ڈیمانڈ کرے گی۔ مثلا اگر وہ 1000 روپے کا مطالبہ کرتی ہے حق مہر میں، تو یہی 1000 روپیہ جو دونوں طرفین کے درمیان طے پا جاتا ہے، یہی 1000 روپیہ حق مہر شرعی ہے۔ اور اگر یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے 10 لاکھ لینے ہیں، لڑکا بھی تسلیم کر لیتا ہے، تو یہی جو 10 لاکھ طے پائے ہیں یہ حق مہر شرعی ہے۔ یا اگر 10 کروڑ کی بات ہوتی ہے، خاتون مطالبہ کرتی ہے، لڑکا بھی آمادہ ہو جاتا ہے دینے کے لیے، یہ جو ایگریمنٹ طے ہو گیا ہے دونوں کے درمیان، یہی حق مہر شرعی ہے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ حق مہر کیا ہونا چاہیے، جس قدر سادہ ہو وہی اسلامی تعلیمات میں ہمارے لیے مناسب ہے اور خاندانی زندگی کے استحکام کا بھی باعث بنتا ہے۔ یعنی طرفین ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، لڑکے کو بھی معلوم ہے کہ لڑکی نے اپنا حق مہر کم اس وجہ سے رکھوایا ہے کہ وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، وہ ابتدائی زندگی میں قربانی دینا چاہتی ہے۔ لہٰذا اس قربانی کے پہلے مرحلے میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں آپ سے ایک معمولی مقدار میں حق مہر لے رہی ہوں تاکہ آپ پر یہ ثابت کر دوں کہ میں دنیا کی خاطر آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوں۔ اور اس طرف سے لڑکا بھی فوراً حق مہر کی ادائیگی کے ساتھ لڑکی پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ زندگی میں بالکل صادق ہوں، آپ نے جس چیز کا مطالبہ کیا میرے پاس موجود تھا، میں نے آپ کو ادا کر دیا، یہ لیں، اور آگے بھی زندگی میں میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا میں آپ سے دریغ نہیں کروں گا۔ لہٰذا یہ ایک قسم کی صداقت ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، جس سے خاندانی زندگی میں استحکام آتا ہے۔ لوگ یہ جو تصور کرتے ہیں کہ زیادہ حق مہر ہو یہ خاندانی زندگی میں استحکام کا باعث نہیں بنتا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری شادی بیاہ کے معاملات میں اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، یعنی پورے معاشرے کی وہ خواتین جو آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی جاننا چاہتی ہیں، پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، ان کو یہ بات علم ہونی چاہیے اور ان کی تعلیم کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ آیت اللہ رضوی کشمیری کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی رشتہ آئے، لڑکی سے کوئی شادی کے لیے رشتہ بھیجے، تو یہ سوال جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کماتا ہے، لڑکے کی نوکری جو ہے وہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے سوالات جو ہیں وہ معقول نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اگر لڑکا خداوند متعال کے حقوق کی ادائیگی کا پابند ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی آئندہ کی زندگی میں آپ کی بیٹی کے حقوق کی ادائیگی کی بھی پابندی کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے حق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ مخلوق کے حق کی ادائیگی بھی خود خداوند متعال کے حق کی ادائیگی ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ اور ہمارا پہلا سوال لڑکے سے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، کیا صوم و صلات کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا ہے، یہ پہلا سوال ہونا چاہیے۔
پھر اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں مجالس عزا میں شریک ہوتا ہے یا مجالس عزا میں شریک نہیں ہوتا ہے، آیا سینہ زنی کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے، دستہ عزاداری میں سینہ زنی کرتا ہے یا سینہ زنی نہیں کرتا ہے۔ یہ سوال آپ فرعی طور پر لا سکتے ہیں، لیکن پہلا سوال نماز کا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت کے دن اور قبر میں بھی پہلی چیز جس کا سوال کیا جائے گا وہ ہماری نماز سے متعلق ہے۔ لہٰذا ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز اس آخرت میں قابل قبول ہو جائے گی تو باقی تمام چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور نماز کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب اولادہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ لہٰذا نماز کب قبول ہوگی؟ جب وہ ولایت کے ساتھ آراستہ اور مزین ہو۔ لہٰذا ہمیں جو لڑکے سے متعلق سوال کرنا ہے وہ اس کے دین سے متعلق سوال کرنا ہے۔ آیا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا اور ان کے جانشینوں کی ولایت کے اوپر قلبی ایمان اور اعتقاد میں پختہ ہے یا پختہ نہیں ہے؟ یا ایک عام نارمل زندگی کے مطابق اس نے اعتقادات کو ایک جو ہے نا وہ ایک فارمیلٹی کے طور پر اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے کہ میرے والدین مسلمان تھے میں بھی مسلمان ہوں، میرے والدین جو ہے وہ قرآن کو مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں، وہ 1,24,000 انبیاء کو مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں، وہ 14 معصومین کے قائل تھے، 12 اماموں کے قائل تھے میں بھی 14 معصومین اور 12 اماموں کا قائل ہوں، وہ پنجتن پاک کی جو ہے وہ قدر و قیمت اور منزلت کے قائل تھے قرآن مجید کی روشنی میں، میں بھی پنجتن پاک کی قدر و قیمت اور منزلت کا قائل ہوں قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ جو ایک اعتقادات ہیں جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملے ہیں، یہ اعتقادات مقدس ہیں، لیکن ان کے اوپر برہان کا ہونا، ان کے اوپر دلیل کا ہونا، ان کے اوپر ایک پختہ یقین کا ہونا، وہ یقین جو میرے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو، وہ ایک داماد کے لیے اور ایک ایسے لڑکے کے لیے جو آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آ رہا ہے، یہ بنیادی سوال کا محور ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم اس سے پوچھیں کہ آیا یہ نماز پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ رضویہ کشمیری اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، پھر تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ سوال کریں کہ یہ جو لڑکا ہمارے گھر رشتے کے لیے آیا ہے، جس نے پیغام بھجوایا ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ آیا صلہ رحم کرتا ہے؟ آیا ان سے میل جول میں اچھا ہے یا میل جول میں اچھا نہیں ہے؟ یعنی جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اپنی خالاؤں کے ساتھ، خالوؤں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، چچیوں کے ساتھ، پھپھاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ددیال میں اور اپنے ننیال میں دونوں جگہ پر اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ننیال کے تعلقات اچھے ہیں، ددیال سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یا برعکس ددیال میں تعلقات اچھے ہیں، ننیال میں تعلقات اس کے اچھے نہیں، بلکہ آپ اس کی صلہ رحمی سے متعلق، اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے متعلق سوال کریں کہ بھئی یہ کیسا ہے۔ یہ بے شک آپ اس کے رشتہ داروں سے جب تحقیق کے مراحل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس کے بارے میں یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنے اور استوار کرنے میں اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جو بیٹی ہے اس سے وابستہ جو رشتہ داریاں ہیں، جو تعلقات ہیں، جو ارحام بنیں گے، ان کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے میں اچھا ثابت ہوگا۔ لہٰذا یہ دوسرا سوال ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال جسے مرحوم رضویہ کشمیری کہتے تھے، وہ آپ لڑکے کے بارے میں پوچھیں کہ آیا یہ زندگی میں جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ یعنی جھوٹ جو تمام بیماریوں اور تمام گناہوں کی چابی جس کے اندر پائی جاتی ہے، امراض کا باعث ہے یہ جھوٹ، انسان کی جو باطنی امراض ہیں، تو پوچھا جائے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اگر یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے ہماری بیٹی کی آئندہ زندگی جو ہے وہ روشن ہوگی، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ صادق رہے گا، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک برتے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ سچا رہے گا، اور ہماری بیٹی اچھی طرح سے زندگی بسر کر سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بیٹیوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں سے متعلق رشتہ طے کرنے سے پہلے جاننا ان کا حق ہے۔ پہلے یہ کہ اپنا حق مہر کم رکھیں، اور دوسرا یہ سوالات اس سے پوچھ لیں تاکہ انہیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم جسے کم حق مہر کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کر رہی ہیں اس کی اخلاقی خصوصیات کیسی ہیں۔ اب جب آپ نے یہ
طے کر لیا کہ آپ نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے اور یہ رشتہ آپ کا طے ہو گیا، آپ کی جو ہمارے عرف اور معاشرے میں رائج ہے جسے منگنی کہا جاتا ہے وہ آپ کی ہو گئی، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے شوہر کی زندگی میں درآمد کتنی ہے۔ آپ نے اسی درآمد کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے تمام جو محاسبات ہیں جمع تفریق کے، اس کو اسی آمدن کے اوپر جو ہے نا وہ منحصر رکھیں۔ اوپر کی کمائی کی توقع جو ہے نا وہ لڑکے سے نہ رکھیں کہ شادی سے پہلے ٹھیک ہے وہ 12,000 کماتا تھا لیکن اب اس کی کمائی میں 24,000 ہونے چاہیے۔ رشوت لے کے آئے، ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، جہاں سے بھی لے کے آئے، ہمارے لیے یہ چیز فرق نہیں کرتی ہے۔ ہمارے گھر کی یہ چیز ضرورت ہے کہ اس کی کمائی 24,000 ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو ٹھیک، وگرنہ زندگی آشوب میں مبتلا رہے گی۔ نہیں، اگر رضویہ کشمیری یہ فرماتے تھے اپنی بیٹیوں کو کہ بیٹا اپنے شوہر کو پریشر میں نہیں ڈالنا ہے، اس کی جو مادی حیثیت ہے آپ نے اپنی زندگی کو اسی مادی حیثیت کے مطابق تطبیق دینا ہے، یعنی جیسے وہ زندگی گزار رہا تھا آپ نے اس کے گھر میں جا کر اس کی زندگی میں آشوب برپا نہیں کرنا ہے، بلکہ اسی نارمل لائف کو جو وہ پہلے گزار رہا تھا اسی کے طرح، اسی نارمل لائف میں، اسی اخراجات میں، اسی کیفیت میں، اس طرح سے اس کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ لہٰذا فرماتے تھے کہ شوہر سے ہرگز کسی ایسی چیز کا بیٹا مطالبہ نہ کرنا کہ جسے وہ فراہم نہ کر سکے۔ تم نے اس کے دل میں ڈھارس بنانی ہے، اسے حوصلہ دینا ہے، اس کے دل کی تسکین کا باعث بننا ہے۔ اگر تم اسے ہر روز ایک ایسی فہرست اور ایک ایسی لسٹ خرید سے متعلق تھما دو گی جسے واپسی پر گھر آتے وقت جو ہے وہ شرم محسوس کرے گا کہ میں یہ سامان کہاں سے لے کر جاؤں، پہلے دنوں میں ممکن ہے وہ اسی شرم کے باعث وہ یا تو کہیں سے چوری چکاری کرنا شروع کر دے گا، اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہو جائے گا اور وہاں پر وہ اپنے آفس میں اپنی جس جگہ پر کام کرتا ہے وہاں 2 نمبری کرنا شروع کر دے گا، یا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اوور ٹائم لگانا شروع کر دے گا، جس کی ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ مذمت کی گئی ہے اسلامی تعلیمات میں کہ انسان کو اوور ٹائم نہیں لگانا چاہیے۔ یا اس کا یہ باعث بنے گا کہ وہ دوسری جگہ نوکری کرنا شروع کر دے، یعنی ڈبل جاب، ٹرپل جاب، بعض لوگ 3-3 4-4 جگہ نوکریاں کرتے ہیں تاکہ گھر کے اخراجات پورے کریں۔ یہ درست نہیں ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات کو مینیج کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ زیادہ نوکریاں کرنا شروع کر دے، زیادہ جگہوں پر کام کرنا شروع کر دے، بلکہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو محدود کرے، اپنی توقعات کو محدود کرے۔ درست ہے ہمارے پاس 12,000 ہیں، ہمارے پاس 15,000 ہیں، ہمارے پاس 20,000 ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام تر اخراجات کو انہی 20,000 میں محدود کریں، یعنی زیادہ بجلی استعمال نہ کریں، زیادہ گیس استعمال نہ کریں، زیادہ پانی استعمال نہ کریں۔ اگر نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے یہ اخراجات اس توان میں نہیں ہے کہ ہم بجلی برداشت کر سکیں یا بجلی یا گیس یا پانی کا وہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کریں، تو ہم ان کو محدود سے محدود لا سکتے ہیں اس حد تک کہ جن پر ہماری زندگی کی ابتدائی ضروریات کا دار و مدار ہو۔ یہ مینجمنٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں 4 یا 5 جگہ پر نوکری کرنا شروع کر دوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رشوت لینا شروع کر دوں، چوری چکاری کرنا شروع کر دوں۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں آیت اللہ رضویہ کشمیری اپنی بچیوں کو۔ اگر وہ کہیں کام نہیں کرے گا اور آپ کی ڈیمانڈ اس کے ساتھ اسی طرح سے جاری رہیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ اپنے ادارے سے واپس آئے گا گھر میں تو اسے وہ ٹینشن ہوگی کہ بیوی نے ایک لسٹ تھما رکھی تھی اور میں وہ لسٹ فراہم نہیں کر سکا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گھر میں جب آئے گا تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، ٹینشن ہوگی، اسے بیوی بچوں کے سامنے شرمندگی محسوس ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گھر میں جو رفتار اپنائے گا وہ نامناسب قسم کی رفتار ہوگی۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک ٹینشن کا ماحول جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ لڑائی جھگڑا مار کٹائی کی کیفیت بھی انہی مسائل کی وجہ سے آتی ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات وہی سادہ زیستی ہے جسے آقا رضویہ کشمیری اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ فرماتے تھے کہ جب بھی بیٹا آپ کے گھر میں کوئی نامحرم آئے تو آپ اپنی آواز کو دھیما کر لیں۔ بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ بعض لوگوں کے گھروں میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو ایسے جیسے اس گھر میں کوئی خاتون زندگی کرتی ہی نہیں ہے،
یعنی ایسے اصلاً کسی کی آواز اس گھر سے سنائی نہیں دیتی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ مرد اس گھر میں تنہا ہے, ابھی کوئی اور موجود نہیں ہے, جبکہ اسی کے گھر سے اندر سے چائے بن کے بھی آ رہی ہے, اندر سے جو ہے نا وہ مہمان نوازی کے دوسرے وسائل بھی بھیجے جا رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ وہاں ایک خاتون خانہ موجود ہے, لیکن اس نے سکوت اختیار کیا ہوا ہے, اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. یہی مطلب مرحوم آیت اللہ رضویہ کشمیری اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا گھر میں جب نامحرم ہو تو آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے, اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ اس نامحرم کے کانوں میں جائے. یعنی آپ کا شوہر سنیں, آپ کے محارم سنیں, ان کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, نامحرم تک آپ کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے. پھر فرماتے تھے مرحوم رضوی اپنے بیوی کو یا اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہرگز اپنے ضرورت سے زیادہ گھر میں کھانا تیار نہ کیا جائے. 1 ڈش کے قائل تھے, ایک سے زیادہ کھانا گھر میں تیار نہیں ہونا چاہیے, اسی پر قناعت کرنی چاہیے اور اکتفا کرنا چاہیے. مگر یہ کہ آپ نے کسی مہمان کو دعوت دی ہے تو اس دعوت کے نتیجے میں آپ جو ہے نا وہ اس کی آہو بھگت کر سکتے ہیں, اس کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن عام نارمل لائف اور نارمل روٹین میں آپ کی زندگی کے اندر صرف سادگی ہونی چاہیے. ایک کھانا تیار کریں جسے آپ استعمال کریں اور اپنی ضرورت کے مطابق تیار کریں, یا متوقع مہمانوں کے لیے بھی آدمی مد نظر رکھ دیتا ہے کہ ممکن ہے کوئی ایک آدھا آدمی مہمان بھی آ جاتا ہے تو اس کے لیے آدمی مد نظر رکھ لے, لیکن زیادہ ضرورت سے کھانا تیار نہیں ہونا چاہیے. پھر مرحوم رضویہ کشمیری اپنے گھر میں فریج رکھنے کے بہت مخالف تھے. فرماتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں فریج رکھیں اور ہمارا ہمسایہ بھوکا ہو. فریج انسان کیوں رکھتا ہے گھر کے اندر؟ فریج رکھنے کی بنیادی جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ضرورت سے زائد میٹیریل اور مواد موجود ہے وہ اس کے اندر فریز کر لیا جائے تاکہ وہ محفوظ ہو, اسے انسان کل استعمال کر لے. مثلا گوشت ہے, مثلا کھانے پینے کی دوسری چیزیں ہیں, پھل ہے, فروٹ ہے, آٹا ہے, یا جو کچھ بھی ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ابھی گھر میں موجود ہے, اسے وہاں فریز کر لیا جائے کہ اگر اسے فریج سے باہر رکھا جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا. یہ فریج رکھا جاتا ہے کہ وہاں سے انسان ٹھنڈا پانی جو ہے وہ استعمال کرے. پہلی بات تو یہ کہ ٹھنڈا پانی انسان کی صحت کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ ہے, بس یہ جو فلسفہ فریج کا ہے یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا, یہ ضرورت سے زائد چیزوں کا ہونا یہ خود غیر معقول حکمت عملی ہے. لہٰذا مرحوم رضویہ کشمیری فریج کے مخالف تھے اور گھر میں فریج کی اجازت نہیں دیتے تھے. لیکن ایران میں جب ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی انقلاب اسلامی ایران کے بعد اور ایران شفٹ ہونے کے بعد, تو ان کے گھر میں فریج ان کی ہمسر نے تہیہ کر لیا اور گھر میں فریج موجود تھا. ایک روز جب آیت اللہ رضویہ کشمیری اس فریج کے دروازے کو کھولتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس میں تو بہت سی نعمات موجود ہیں. تو اپنی بیوی کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ تمہیں خوف ہے کہ کہیں کل تم بھوکی نہ رہ جاؤ, لہٰذا تم نے کل کے لیے جو سامان ہے وہ آج ہی اس کے اندر جو ہے وہ ذخیرہ کر رکھا ہے. یہ آداب اسلامی کے خلاف ہے. تمہارے پاس اگر ضرورت سے زائد چیز موجود ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے ہمسایوں کو دو. پہلے دیکھو کہ تمہارے ہمسایوں میں کوئی بھوکا ایسا تو نہیں ہے. لہٰذا اسلامی آداب ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ہاں ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے نا وہ پہنچا دیں, ان کو دیں, ان کے ساتھ شریک ہوں, ان کو تنہا نہ چھوڑیں اس مسئلے میں. اہل بیت کی تعلیمات تو یہ تھی کہ وہ اپنا کھانا بھی ہم دے دیا کرتے تھے دوسروں کو, لیکن ہم اپنا کھانا تو نہ دیں لیکن پہلے کم از کم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمارا ہمسایہ پہلے کھا لے, اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اس تک پہنچا دیا جائے, بعد میں اپنے لیے جو ہے نا وہ فکر کی جائے اور تیاری کی جائے اور انتظام کیا جائے. مریض کی عیادت کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مریض کی عیادت کے لیے جائیں, خداوند متعال ہر قدم کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہر قدم کے بدلے میں خداوند متعال 80 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے. لہٰذا اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے اپنے بچوں کو. نجف اشرف عراق میں مرحوم آیت اللہ رضویہ کشمیری کا گھر جو ہے اس کے نیچے ایک انڈر گراؤنڈ ایک ایسا پورشن تھا جسے سرداب بھی کہا جاتا, تہ خانہ بھی کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان میں, یا فارسی میں بھی اسے سرداب کہا جاتا ہے. تو ایسا سرداب تھا مرحوم رضوی کا جس میں وہ چلے جایا کرتے تھے. وہاں وہ ذکر, فکر, قرآن مجید کی تلاوت اور ان اذکار میں
مصروف رہا کرتے تھے۔ شدت کی گرمی جب ہوتی تھی تو وہ مسجد میں نماز جماعت کے لیے وہ جاتے تھے اور وہاں وہ نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ پیدل جاتے تھے مسجد میں اور پیدل واپس آتے تھے، پسینے میں شرابور۔ لوگ اصرار کر رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہایت عزت و احترام کے ساتھ، لیکن قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے پیدل جانا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بالکل دنیا دار انسان نہیں تھے آیت اللہ رضویہ کشمیری۔ وہ جب گھر میں کوئی بھی شخص موجود نہ ہوتا تو لائٹ نہیں جلاتے تھے، بغیر لائٹ کے اندھیرے میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور گھر والے کہتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر موجود ہوتے تھے، باہر رات کو واپسی پہ اگر ہمیں جو ہے وہ دیر ہو جاتی اور ہم گھر کا دروازہ جب کھولتے تو دیکھتے کہ بالکل تاریکی ہے، مطلق گھر کے اندر موجود ہے، ایسے جیسے گھر کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جب ہم اندر داخل ہوتے، لائٹ جلاتے تو دیکھتے کہ وہاں پر آغا صاحب تشریف فرما ہے، تو پوچھا بھئی آپ نے لائٹ کیوں نہیں جلائی ہے؟ تو مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس قدر سادگی تھی مرحوم آیت اللہ رضویہ کشمیری میں، اور اس قدر وہ دنیاوی نعمات کے استعمال میں احتیاط برتتے تھے۔ آج کل تو ویسے بھی مختلف جگہوں پر بجلی کا بحران ہے، یہاں ایران میں بھی بجلی کا بحران ہے، ہمارے ممالک میں بھی بجلی کا بحران ہے، تو ایسے میں حکومتوں کی ترغیب یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زائد جو بلب ہیں یا ضرورت سے زائد جو بجلی کے جو آلات ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ یہ جب پیک کا ٹائم ہے تو بعض ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں کہ جو زیادہ بجلی کو استعمال کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ کیا نکلے گا کہ اگر آپ پیک کے ٹائم پر ایسی پر مصرف چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ کی طرف جائیں گے، جیسے آج کل ایران میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو استعمال کرتا ہے بجلی کی۔ مثلا ایک بلب کی ضرورت ہے تو 10 بلب جلا کے رکھے گا، ایک پنکھے کی ضرورت ہے تو 4 پنکھے چل رہے ہیں گھر کے اندر۔ یہ اسراف ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کے اس اسراف کے نتیجے میں خود آپ بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوں گے، دوسرے افراد بھی اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا اپنی ان ضروریات کو محدود کریں۔ مرحوم رضوی یہی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ مجھے جب بلب کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی مطالعہ نہیں کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں خداوند متعال کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے لائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب میں ایک تنہائی میں، ایک تاریکی میں خداوند متعال کا ذکر کر سکتا ہوں، لائٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں کیوں لائٹ جلاؤں؟ اندھیرا ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس قدر مرحوم رضوی جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت اور دنیا سے قطع تعلق تھے۔ بس اوقات گھر والے بازار سے کوئی شاپنگ کر کے لائے ہیں یا کوئی چیز خرید کے لائے ہیں اور آ کر گھر میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ بھئی آج چینی کا یہ ریٹ ہے، آج جو ہے وہ دودھ کا یہ ریٹ بن گیا ہے، تو پوچھتے کہ کیا یہ مہنگی ہو گئی ہے یا سستی ہو گئی ہے؟ یعنی انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بازار میں کیا چیز کس بھاؤ بک رہی ہے۔ معمولاً جو سودا صرف اور گھر کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بیٹا لے آئے گا یا گھر کے دوسرے افراد لے آئیں گے، ان کو ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یا نماز جب پڑھتے تھے تو بچوں کو یہ تلقین، خود ان کا یہ روٹین تھی کہ وہ رکوع میں یا سجدے میں سبحان اللہ کو 33 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ یہ ان کی بیٹی نقل کر رہی ہیں، اور فرماتے تھے کہ ہم ان کی فجر کی آذان سے بیدار ہو جاتے تھے۔ وہ جیسے ہی اذان فجر کہتے ہم بیدار ہو جاتے۔ ہمیں تلقین کیا کرتے تھے کہ بیٹا نماز کو طولانی پڑھا کرو، نماز کو ایسے نہیں کہ آپ کب داخل ہوئے اور کب آپ نماز سے خارج ہوئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے نہیں، ایسی نماز آپ کی کمر توڑ دے گی۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اس بات کی طرف توجہ کرو، لہٰذا اللہ کا حق ادا کرو، اور کم از کم حد عقل اپنی نماز کو 10 منٹ تک تو آپ طولانی پڑھا کرو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس کے محضر میں ہو، کس کی بارگاہ میں ہو، کس سے مخاطب ہو۔ مرحوم آیت اللہ رضویہ کشمیری کی زوجہ سے متعلق چند باتیں جو انہوں نے نقل کی ہیں آیت اللہ سے متعلق، وہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آیت اللہ کی زوجہ یہ کہتی ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلے جب ہم عراق میں ہوتے تھے تو آیت اللہ ریڈیو کے سخت مخالف تھے، ٹیلی ویژن کے سخت مخالف تھے، کیوں؟ چونکہ ظاہر ہے اس دور میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اندر جو نشریات پخش کی جائیں گی وہ طاغوتی ہوں گی۔ لہٰذا ایک مرتبہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کہیں سے ایک چھوٹا سا ریڈیو گھر کے اندر لے آئے، اور آیت اللہ کو اس کا علم ہو گیا کہ میرے گھر میں ریڈیو ہے، کہتے تھے کہ یا اس گھر میں یہ ریڈیو رہے گا یا میں رہوں گا، فوراً اس کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے، وگرنہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ لہٰذا اس قدر ان چیزوں کی
کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ کی زوجہ جب ایران زیارت کے لیے گئیں اور وہاں سے ایک پینٹنگ سنہرے رنگ کی وہ اپنے گھر میں لے آئیں اور لا کر انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ کمرے میں اس کو نصب کر دیا۔ جب آیت اللہ تشریف لائے اور انہوں نے اس کو مشاہدہ کیا تو کہا یہ ایسی ہے جیسے سونے کی محسوس ہو رہی ہے، یعنی اس کا فریم جو ہے وہ گولڈن کلر کا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ گولڈ ہے، لہٰذا میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو گولڈ سے مشابہت رکھتی ہو، لہٰذا فوراً اس کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینکو، وگرنہ میں اس زینت نما گھر کے اندر جو ہے نا وہ نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ چونکہ آیت اللہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا گھر ایسا ہو جو سادہ ہو، جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی زندگی کی ایک تجلی کو ظاہر کر سکے، لہٰذا سادگی پسند کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ رضوی کشمیری تصویر کھنچوانے کے زیادہ حق میں نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر اور بالخصوص ایسے موقع پر جب آیت اللہ تصویر کھنچوانے کے موڈ میں نہیں ہیں، ناراض ہیں، اور اگر کوئی ان کی تصویر کھینچ لے تو وہ تصویر جل جایا کرتی تھی۔ متعدد مرتبہ ان کے بچے یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا، ان کی اجازت اور ان کی مرضی کے بغیر ہم نے ان کی تصویر کھینچی، وہ تصویر خراب ہو گئی کیونکہ آیت اللہ اس پر راضی نہیں تھے۔ ایک آخری ماجرا جسے میں نقل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آیت اللہ رضوی کشمیری بغداد اپنے کچھ عزیزوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ گھر کی خاتون خانہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ آیت اللہ رضوی کشمیری آئے ہیں، ٹی وی نہیں چلانا۔ بیٹا ضد کرتا ہے کہ نہیں میں ٹی وی چلانا چاہتا ہوں، تو کہتی ہیں کہ نہیں مہمان موجود ہیں، آیت اللہ گھر میں موجود ہیں، ٹی وی نہیں چلاؤ، اگر تم نے ٹی وی چلایا اور ان کو پتہ چل گیا تو یہ ٹی وی جل جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں چلانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ کیا واقعاً ٹی وی جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے۔ بیٹا نہیں مانا اور والدہ نے منع کیا تو بیٹے نے ٹی وی چلا دیا۔ اب جب ٹی وی چلایا اور اس کی آواز آیت اللہ کشمیری تک پہنچی تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ٹیلی ویژن ہے۔ پوچھا ٹی وی کیا ہوتا ہے؟ کہا ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر باہر کی جو خبریں ہیں اور باہر کی جو حکومتی چیزیں ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں جو وہ پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس میں باسی حکومت کی جانب سے نشر کیے جانے والے تمام پروگرام، تمام ڈرامے، تمام فلمیں، تمام خبریں، تمام میوزک اور سب کچھ ہم تک پہنچتا ہے، یہ ایک ایسا وسیلہ ہے۔ آیت اللہ نے یہ بات سنی اور نہایت ہی افسردہ ہو کر اپنا سر جو ہے نا وہ نیچے جھکا لیا۔ آیت اللہ کا سر جھکانا تھا کہ وہ ٹی وی جل گیا۔ اب جب ٹی وی جلا تو وہ لڑکا اپنے کیے پر بہت پچھتاوا اس کو ہوا، فوراً آیا آیت اللہ کے قدموں میں گر گیا، معذرت کرنے لگا کہ میں تو صرف چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعاً اس ٹی وی کو چلانے سے آپ کی موجودگی میں یہ جل جاتا ہے یا نہیں جلتا، تو میں آپ سے نہایت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ آیت اللہ رضوی کشمیری کی گو کہ خاندانی زندگی سے متعلق بہت سے واقعات، بہت سی حکایات موجود ہیں، لیکن ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی خاطر اس گفتگو کو مزید آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ یہیں پر آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ ایک یا دو گفتگو میں آیت اللہ رضوی کشمیری کے حالات زندگی کو ختم کیا جائے اور پھر کسی دوسرے بزرگ شخصیت کے حالات زندگی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔